الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج ہمیں پھر سے یہ عظیم مقدس سعادت نصیب فرمائی کہ اس ماہ مقدس کے عظیم بابرکت ان لمحات میں روزے کی حالت میں ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور قرآن و حدیث کی سماعت کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ اللہ پاک ہم سب کے اس عظیم عمل کو آخرت کے اندر ذریعہ نجات بنائے۔ بنیادی طور پہ اسلام کے اندر اعمال کی دو قسمیں ہیں، ایک عمل فرض ہے، ایک نفل ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ کوئی نہیں، یہاں وہ ایک الگ درجات ہیں۔ اسی نفل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ترجیح دے دی، سنت پھر اس کی آگے دو قسمیں بن گئی، مؤکدہ غیر مؤکدہ، یا ہدا غیر ہدا، یا زوائد، یا پھر آگے اس نوافل کی قسمیں بن گئی ہیں۔ اور وہ طریقہ مصطفیٰ ہمیشہ جو رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوافل پر ہمیشگی اختیار کی اور تاکید فرمائی، تو ان کو طریقہ مصطفیٰ سنت کہا گیا اور پھر ان کو سنت مؤکدہ کہا گیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو رہا، آپ نے تاکید نہ فرمائی، ان کو سنت غیر مؤکدہ کہا گیا۔ دراصل ہر وہ عمل جو فرض نہیں ہے وہ نفل ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان شریف کے اندر نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ اس ماہ مقدس کا خاصہ ہے کہ اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر جو بندہ نفل ادا کرتا ہے اسے فرض کے برابر پروردگار اجر عطا کرتا ہے، اور جو ایک فرض ادا کرتا ہے اسے 70 فرضوں کا ثواب ادا کیا جاتا ہے۔ یہ اس مقدس مہینے کے اندر خاص طور پہ ہے۔ اور نوافل جتنا بھی ہیں ان میں سے جن نوافل کی سب سے زیادہ فضیلت آئی ہے نا، وہ نماز صلاۃ تسبیح ہے، یاد رکھیں۔ صلاۃ تسبیح کی جو فضیلت قرآن پاک کے اندر، اپنا حدیث پاک کے اندر آئی ہے، اس سے بڑھ کر زیادہ فضیلت کسی نفل کی نہیں آئی۔ کافی کتب حدیث میں، جامع ترمذی کے اندر، ابو داود کے اندر، نسائی، ابن ماجہ، المستدرک حاکم، ان تمام کتب حدیث کے اندر یہ حدیث پاک آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو فرمایا کہ اے چچا، میں تجھے کچھ عنایت نہ کروں؟ پوچھا ہے، چچا یہ بتاؤ میں تجھے کچھ عنایت نہ کروں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور عنایت فرمائیں۔ فرمایا تجھے ایسا عمل بتاتا ہوں جس کی 10 خصلتیں ہیں، کہ تمہارے اندر 10 خصلتیں پائی جائیں گی، یا وہ عمل کرنے سے 10 خصلتیں تمہیں عطا کی جائیں گی، یا اس عمل کے اندر 10 خصلتیں ہیں، وہ عمل جب تم کرو گے۔ یا رسول اللہ ضرور کروں گا، وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا اس کی 10 خصلتیں یہ ہیں کہ جب وہ تو عمل کرے گا تو اس عمل کی وجہ سے پروردگار تیرے اگلے پچھلے، پرانے اور نئے، چھوٹے اور بڑے، جان کر بھول کر، اسی طرح چھپے ہوئے ظاہراً، تمام کیے ہوئے گناہ پروردگار تیرے معاف کر دے گا۔ یعنی اس کے اندر 10 چیزیں آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے اگلے اور پچھلے جو گناہ ہو چکے، جو ہونے ہیں، 2، اسی طرح 2 پرانے اور نئے جو بہت پہلے کیے تھے، جو اب کیے ہیں، 4، اسی طرح جو جان کر کیے، جو بھول کر ہوئے، جان بوجھ کر ارادتاً کیے یا غیر ارادی طور پہ کیے، 6، اسی طرح چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، گناہ کبیرہ ہیں یا صغیرہ ہیں۔ حالانکہ کسی بھی حدیث میں کسی عمل کی وجہ سے گناہ کبیرہ معاف ہونے کے متعلق نہیں آیا، واحد ہی عمل آ رہا ہے۔ فرمایا وہ صغیرہ گناہ ہوں یا کبیرہ ہوں، چھپ کے کیے ہیں یا سامنے علی الاعلان کیے ہیں، یہ 10 خصلتیں پائی جائیں گی۔ اگر تو وہ عمل کرے گا تو یہ تیرے تمام کے تمام گناہ پروردگار مٹا دے گا۔
وہ عمل کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 4 رکعت نماز نفل ہے، ٹھیک ہے نا، جس کی وجہ سے اس انداز میں، یعنی جس طرح بھی بھولے ہوئے، جان کر، چھپ کے، ظاہراً، چھوٹے بڑے پرانے نئے، جس طرح کے اگلے پچھلے سارے کے سارے گناہ پروردگار طرف مٹا دے گا۔ وہ عمل یہ ہے کہ 4 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے، اور اس کے اندر یہ روایات کے اندر جو آتا ہے، آگے پڑھنے میں ہمارا مختلف انداز ہے، طریقہ ہے، اس کے اندر یہ کرنا ہے کہ تو نے جب شروع کرنا ہے تو 4 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے، اور 4 رکعت اکٹھی۔ نفل کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھی جائیں، یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ نفل جب بھی پڑھی جائے نا 2 رکعت کر کے پڑھی جائیں، اور بغیر جماعت کے۔ جماعت کے ساتھ بھی ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اکثر عادت ہوتی ہے صحابہ کرام کی کہ اپنے گھر کے اندر ایک جگہ خاص کرتے نفل نماز ادا کرنے کے لیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے، فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، آپ ہمارے گھر تشریف لائیں، اور ایک ہم نے خاص جگہ کر دی ہے، اس جگہ پہ آ کے شروع میں آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھ دیں، اور آپ کی نفل پڑھنے کے بعد ہم وہ جگہ خاص کر لیں گے، ہمیشہ اسی جگہ پر ہم نمازیں پڑھتے رہیں گے، تاکہ آپ کی نماز پڑھنے کی برکت سے وہ جگہ اعلیٰ ہو جائے گی، وہ عام نہیں رہے گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کے گھر میں جاتے، اور اس خاص وہ مسجد جو گھر میں چھوٹی سی بناتے، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز نفل اس میں پڑھنے لگتے تو پیچھے گھر والے سب جماعت کے انداز میں پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ تو نفلی نماز ہوتی جماعت کے ساتھ ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ صحابہ کرام گھر والے سب لوگ پڑھتے، تو پتہ چلا کہ نفلی نماز کی جماعت ہو سکتی ہے۔ باقی زیادہ بہتر یہ ہے کہ بغیر جماعت کے ہم پڑھیں، یہ زیادہ بہتر ہے، افضل ہے، جو نفلی نماز ہوتی ہے۔ باقی رہ گئی یہ جو اس نفل نماز 4 رکعت آ رہی ہیں صلاۃ التسبیح کے متعلق، اس میں یہ ہے کہ آج کل ہم اسی لیے جماعت کے ساتھ کرتے ہیں کہ اگر جماعت نہ کی جائے تو آدھے لوگ چلے جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے نفل صلاۃ التسبیح۔ جب پتہ ہوتا ہے نماز اس کی جماعت ہونی ہے، پھر لوگ ذوق کے ساتھ آ کے پڑھتے ہیں۔ تو جماعت کے ساتھ نہ پڑھنا بہتر تھا، پر اس بہتری میں یہ جو کمی آ رہی ہے کہ کئی لوگ خود پڑھنا ہی چھوڑ رہے ہیں، تو اسے بہتر یہ ہے کہ ہم جماعت کر لیں، جو کم بہتر ہے کہ کئی لوگ اور داخل ہو جائیں گے، یہ زیادہ افضل ہے۔ تو اس لیے اس کی جماعت کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا چاچا وہ عمل یہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس قدر تجھے یہ خصلتیں عطا کی جائیں گی، 4 رکعت نماز نفل کی نیت کر، اور اس کے اندر اس کا طریقہ یہ ہے کہ یعنی تکبیر کہنے کے بعد، ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ تسبیح پڑھ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سادہ سی ہر بندہ اکثر یہ تسبیح ہم کرتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا اس کے یعنی تلاوت کے بعد، تلاوت سے پہلے 15 مرتبہ، اسی طرح پھر اس کے بعد تلاوت کے بعد رکوع میں، رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدے میں، دو سجدوں کے درمیان، بقیہ جتنا بھی یہ معاملات ہیں ان کے اندر 10 مرتبہ کا تذکرہ آیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی زیادہ پڑھ لے تو وہ کوئی منع نہیں ہے، کم از کم کی جو حد بتائی گئی۔ یعنی جب ہم نے شروع کی پہلی تکبیر اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ثنا پڑھی، ثنا پڑھنے کے بعد ہم نے تسبیح پڑھنی ہے 15 مرتبہ پہلی، اس کے بعد قرات کرنی ہے، سورہ فاتحہ ساتھ سورت ملانی ہے، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھ کے رکوع میں چلے جانا ہے، رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، رکوع کی تسبیح پڑھنے کے ساتھ ہی رکوع میں ہم نے 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ۔ پھر رکوع سے کھڑے ہونا ہے، پھر سیدھے جسے قومہ کہتے ہیں اس میں ہم نے کھڑے ہو جانا ہے، اور اس میں ہم نے 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر سجدے کی طرف چلے جائیں گے، سجدے میں ہم نے تسبیح پڑھنی ہے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، اس کے بعد پھر یہ 10 مرتبہ یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ، اسے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر سجدے سے اٹھیں گے، دوسرے سجدے کی طرف جانے سے پہلے، اسے جلسہ کہتے ہیں، بیٹھنا ہے، یہاں پہ پھر 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر سجدے میں چلے جائیں گے، پھر سجدے کے اندر اپنا تسبیح یہ جو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد پھر اسے 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر کھڑے ہو جائیں گے، یہ 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ اسی طرح یعنی اتحیات کے اندر نہیں پڑھیں گے، جب اتحیات کی حالت میں بیٹھیں گے وہ اس وقت ہم اتحیات ہی پڑھیں گے، یہ تسبیح نہیں پڑھیں گے۔ اس لحاظ سے ہر رکعت کے اندر یعنی یہ 75 مرتبہ بن رہی ہے، اسی طرح بن رہی ہے نا، تو یہ 4 رکعتوں کے اندر 300 مرتبہ بن جائے گی،
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاچا یہ 4 رکعت نماز نفل ہے، اور اس قدر بڑی فضیلت کسی نفل کی نہیں آئی۔ بھئی اتنا بڑی فضیلت ہوگی جس سے چھوٹے بڑے، ظاہری چھپے ہوئے اور اگلے پچھلے، اور اسی طرح جان کر بھول کر، بڑے چھوٹے سب کے سب گناہ مٹا دی جائیں، ایسی نفل کسی بھی نفل کی فضیلت نہیں ہے، یاد رکھیں اس قدر فضیلت ہے اس کی۔ تو لہٰذا آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاچا یہ وہ عمل ہے کہ اس کو روزانہ پڑھا کرو، یہ 4 رکعت نماز نفل روزانہ ادا کیا کرو۔ پھر فرمایا کہ ہاں اگر وقت نہیں ہے، دنیا کی مصروفیات ہیں، معاملات ہیں، وقت نہیں ملتا، تو روزانہ اگر نہیں پڑھی جا سکتی تو کم از کم ہفتے میں 1 بار ضرور پڑھو، یعنی جمعہ والے دن خاص کر لو۔ فرمایا اگر اس قدر مصروفیت ہے، جمعہ والے دن بھی نہیں پڑھی جا سکتی، اس قدر بیزی ہیں، مصروف ہیں دنیا کے معاملات کے اندر، تو پھر کم از کم مہینے میں 1 مرتبہ لازم کر لو۔ پھر فرمایا اگر مہینے میں بھی نہیں ہو سکتی نا، اس قدر دنیا میں مصروف ہو، کیونکہ اللہ کے نبی کو پتہ تھا نا، اپنی امت کا علم تھا کہ میری امت دنیا کے حرص ہوس میں، دنیا کے معاملات میں، دنیا کی محبت میں کس قدر مگن ہو جائے گی۔ فرض نماز پڑھنا ان کے لیے دشوار ہوگا، یہ آدھے گھنٹے کی 4 رکعت نماز نفل تو کتنا بڑی مشکل ہوگی ان کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو یا اس وقت صحابہ کرام کے مزاج کو مد نظر کی یہ بات نہیں کر رہے تھے، دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہم پر تھی، ہم جیسے ناکارہ، ہم جیسے گناہگار، ہم جیسے دنیا کے پجاری، ہم جیسے دین کے باغی، ہم جیسے سست کاہل قسم کے لوگوں کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر تھی۔ اس لیے فرمایا کہ روزانہ پڑھو، اس سے مراد وہی صحابہ کرام ہی تھے، یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے یہ الفاظ نہیں ہیں۔ فرمایا روزانہ پڑھو، پھر دیکھا کچھ سست لوگ ہوں گے، فرمایا روزانہ اگر نہیں پڑھ سکتے، دنیا کی محبتوں میں غرق ہیں، کچھ بعد میں آنے والے لوگ، تو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھ لے۔ پھر دیکھا نہیں، اس سے بھی زیادہ کمزور لوگ آئیں گے، اس سے بھی زیادہ مصروف لوگ آئیں گے دنیا کے معاملات میں، پھر فرمایا چلو ہفتے میں نہیں تو مہینے میں تو کم از کم 1 بار پڑھ لو۔ پھر دیکھا کہ اس سے بعد آنے والی میری امت کے لوگ اس سے بھی عجیب ہوں گے، پھر فرمایا کہ اگر مہینے میں بھی نہیں ہو سکتا 1 مرتبہ تو کم از کم سال میں 1 مرتبہ تو پڑھ لو نا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہم تک بھی پہنچی کہ 1400 سال بعد آنے والے میرے امتی کیسے ہوں گے۔ پھر فرمایا میرے امتی نہیں پڑھی جا سکتی سال میں، کم از کم زندگی میں 1 مرتبہ تو ضرور پڑھ لینا ہے، اس قدر امت سے پیار۔ فرمایا زندگی میں 1 مرتبہ بھی پڑھ لو گے نا، پھر بھی پروردگار تمہارے یہ سارے یعنی پچھلے اگلے چھوٹے بڑے چھپے ہوئے اور ظاہراً اسی طرح صغیرہ کبیرہ جان کر بھول کر جتنا بھی گناہ کیے پروردگار وہ سارے کے سارے تمہارے معاف کر دے گا۔ تو لہٰذا یہ ماہ مقدس آج 27ویں کی رات ہے، رمضان المبارک کی مقدس مہینہ ہے، یقیناً ہم نے غفلت میں گزارا، پیچھے جتنی بھی ہمارے دن گزرے نا بالکل غفلت میں گزرے، کچھ بھی نہیں کیا ہم نے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال لیلۃ القدر کی رات خاص قدرت والی وہ رات ہے، اس کے اندر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ وہ زیادہ تر جو علماء محققین اور کچھ صحابہ کرام کی بھی توجہ 27 رمضان کی طرف ہے، تو اس رات میں یا آنے والی جو بھی بقیہ 2 راتیں 3 راتیں رہتی ہیں ان کے اندر ہم جاگیں، کم از کم کوشش کریں، ممکن ہے کہ یقیناً وہ راضی ہو جاتا ہے جب اسے منایا جائے نا۔ یہ انسان ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے معاملات پر ناراض ہو کے پھر مانتا نہیں ہے، چاہے وہ ایک ماں کے پیٹ سے جنم لینے والے 2 سگے بھائی کیوں نہ ہو، وہ خالق و مالک ہے، وہ بہت مہربان ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ایک بار اس کی بارگاہ میں آئے تو سے انسان اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ایک بار آ کر گیڑ گیڑا کے اسے پکار تو صحیح، جتنا بھی گناہ گار ہے تو وہ معاف کر دے گا۔ تو لہٰذا یہ مقدس مہینہ ہے، مقدس راتیں ہیں، بابرکت راتیں آ رہی ہیں، اس کے اندر ہم نے کوشش کرنی ہے کہ آج انشاءاللہ تعالی ہمارے ہاں ادھر پروگرام بھی ہوگا اور صلاۃ التسبیح کی امید ہے کہ جماعت انشاءاللہ تعالی کرائی جائے گی باقاعدہ، تو خود بھی تشریف لائیں اور گھروں کے اندر خواتین کو، گھر والوں کو حکم دیں عبادت کا، نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آخری عشرے میں خاص طور پہ تاک راتوں میں خاص اہتمام فرماتے جاگنے کا، اور گھر والوں کو بھی جگاتے، صحابہ کو بھی جگاتے، خود بھی جاگتے، راتوں کو عبادت کرتے، اور یہ امت کو خاص طور پہ سبق تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس طرف متوجہ ہوں، اور یہ بہترین نوافل ہیں، یہ 4 رکعت نماز جسے صلاۃ التسبیح کہتے ہیں، اس کے اندر وہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، یعنی تسبیح والی نماز جس کے اندر زیادہ تسبیح پڑھی جاتی ہے،
اس کو ہم کم از کم یہ طاق راتوں میں تو بندہ ہمیشہ کی اختیار کرے، وہ بھی ہمارے اندر نہیں ہے۔ بہت مشکل سے ہم ایک رات خاص کر لی ہم نے، جس کی طرف کچھ علماء صوفیاء اور ہمارے تابعین تبع تابعین صحابہ کی توجہ تھی کہ یہ تقریباً یہ رات ممکن ہے، زیادہ توجہ اس طرف تھی، ہم نے اسی کو خاص کر لیا بس۔ اللہ پاک سے دعا ہے پروردگار ہم سب کو مخلصاً انداز میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دراصل آج کچھ تھکاوٹ بھی تھی، کچھ جگارے کی وجہ سے معاملات ہوتے ہیں، مطالعہ بھی کرنا ہوتا ہے، اور کافی ساتھیوں کے واٹس ایپ کے ذریعے سوالات، اور ادھر آپ خود بھی جانتے ہیں مقتدیوں کے ہمارے جوانوں کے سوالات بھی ہوتے ہیں، منزل بھی کچھ دیکھنی ہوتی ہے، اور ادھر درس وغیرہ کی تیاری، سب کچھ کافی مصروفیات کے باوجود کوشش کرتے ہیں جتنا حد تک ہو سکے۔ آج ویسے ہی طبیعت کچھ اگتا رہی تھی، تو بس دل چاہ رہا تھا مختصر سا برکت کے لیے، تاکہ وہ ثواب اجر بھی مل جائے، بابرکت لمحات ہیں، حاضر بھی لگ جائے، اس لیے مختصر سے یہ گفتگو کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری یہ کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی 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 ہاں جی الحمدللہ سب خیریت، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ نہیں کوئی بھی، اللہ تعالیٰ کا کروڑ بار شکر ہے، بالکل امان سکون کی زندگی ہے الحمدللہ۔ اگر جو مومن ہوتے ہیں نا، ان کے ہاں ویسے بھی کوئی پریشانی آ بھی جائے نا، تو پروردگار انہیں ایک سنجیدگی کا مزاج عطا کرتا ہے، ان کے اندر قوت برداشت بھی ہوتی ہے الحمدللہ۔ یہ ہوتے ہیں وہ لوگ جو اس معاملات سے دور ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ان کے لیے ایک جان وبال کا سبب بن جاتی ہیں۔